زرد رتوں کا پہلا پھول از قلم سمیرہ گل عثمان۔ اٹھ جاؤ سلویٰ، اور کتنا سو گی؟ انواع نے پردے ہٹاتے ہوئے کوشن اس کی جانب اچھالا جو اس کے سر سے ٹکرا کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی تیز شعاعیں اسے خمار آلود آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ چادر منہ سے ہٹا کے وہ گھبرائی تھی۔ مجھے شکر ہے اللہ کا کوئی تکلیف نہیں ہے، انواع نے ہر جانب سے خود کو ٹٹولنے کے بعد انتہائی تشکر آمیز لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو یہ آفتاب کی مانند صبح سویرے میرے سر پر نازل ہونا ضروری تھا کیا؟ اس کمبخت کو بھی اتنی سویرے ہی اپنا دیدار کروانا ہوتا ہے؟ اس نے قہر بار نظروں سے چمکتے سورج کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ روم کے بالکل سامنے کھڑکی کے وسط سے طلوع ہو کر ابھرتا تھا۔ آفتاب نے اس بیزاری پر برا سا منہ بناتے ہوئے بادلوں کی چادر اوڑھ لی تھی۔ صبح سویرے انواع کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ 8 گھنٹے پورے ہونے سے قبل تو ہرگز نہیں اٹھوں گی، اعلانیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ چادر میں غروب ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ بیوٹیشین کے مشورے، کس کمبخت نے بتا دیا اسے کہ 8 گھنٹے نیند لینے سے آپ کی بیوٹی پر کوئی آنچ نہیں آتی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے پھر سے اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ سلویٰ، اس نے جھک کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھوپھو آ رہی ہیں، 10 بجے کی فلائٹ ہے، تم ایئرپورٹ ریسیو کرنے نہیں جاؤ گی؟ گھر ہی آئیں گے نا تو مل لوں گی، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی۔ سمن کو کتنا برا لگے گا اگر تم نہیں جاؤ گی تو؟ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی، وہ اصل میں مما کے موڈ سے خائف تھی۔ ہاں تو اسے برا لگے گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پھر سے کروٹ بدل لی اور کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ مرو تم، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلے گئی۔ لاؤنج میں ماما جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی، بابا ہاتھ میں ٹائی لیے اپنے بیڈ روم سے برآمد ہوئے تھے۔ سلویٰ نہیں اٹھی؟ مما نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس لڑکی کو بھی موقع کی نزاکت کا کبھی خیال نہیں آتا۔ رات کو میں نے کہا بھی تھا کہ صبح وقت پر تیار ہو جانا۔ مما کو حسب معمول تب چڑھ گئی تھی، جب وہ سو رہی ہے تو اس کی نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا نے ٹائی ماما کو تھماتے ہوئے فوراً اپنی لاڈلی کی سائڈ لی جس پر ماما کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ سب آپ کا قصور ہے، آپ کی اس ڈھیل نے ہی بگاڑا ہے اسے۔ ٹائی کے گرہ لگاتے ہوئے ماما نے انہیں مورد الزام ٹھہرایا تو وہ ذرا سا ان کی جانب جھکتے ہوئے شرارت سے بولے، اور تمہیں کس نے بگاڑا ہے؟ بس اتنے میں ہی مما کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے جھیمتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ انواع اور فاروق حسن اس ادا پر قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ آج بھی ان کے مما بابا کسی بھی ذومعنی جملے یا پھر شرارتی نگاہوں پر بلش ہو جاتی تھیں۔ بابا ان کے رخساروں کی سرخی دیکھنے کے شوق میں ان دونوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، اور جب مما ان کی موجودگی کا احساس دلاتی تو وہ معصوم میں سے دریافت کرتے، کیوں بچوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نو بابا، آپ اپنے ڈائیلاگز جاری رکھیں۔ سلویٰ فراخ دلی سے اجازت دیتی تو کبھی مما اسے جھاڑ دیتی ہیں، پھر اٹھ کر ہی چلے جاتی۔ 11 بجے کے قریب جب وہ اٹھ کر نیچے آئی تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پودوں کو کاٹ چھانٹ کرنے میں لون میں چلی گئی۔ سی ڈی پلیئر پر مہدی حسن کی غزل زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اس کی اور امن کی آل ٹائم فیورٹ گونج رہی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا جب اس نے بابا کی گاڑی کو پورچ میں رکتے دیکھا تھا۔ سمن نے گاڑی سے نکلتی ہی اس کے جانب دوڑ لگا دی۔ بہت بدتمیز ہو تم، اتنا ویٹ کیا تھا تمہارا۔ امن تو جہاز سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور تم سنگ دل مغرور بے مروت لڑکی۔ واہلیانہ انداز میں اسے ساتھ لپٹانے، اس کے رخسار چومنے کے بعد اب وہ باقاعدہ سلواتوں پر اتر آئی تھی۔ وہ کان لپیٹے ہوئے پھپھو سے ملنے لگی مگر نظریں ان کے عقب میں سرگرداں تھیں۔ ماما، بابا اور انواع بھی گاڑی سے نکل کر آئے تھے اور پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ امن نہیں آیا؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ وہ کہہ رہا تھا سلویٰ ہمیں لینے نہیں آئی تو میں بھی بن بلائے مہمان کی طرح ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔ سمن کی اشارت سے وہ خوب سمجھتی تھی مگر اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جو گہری چھاپ نمایاں تھی اس پر اسے ایمان لانا پڑا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ آپ کی استقبال کے لیے کسی کو گھر میں بھی تو رہنا تھا نا؟ نہیں بیٹا، وہ خفا تو نہیں ہوا، بس کہہ رہا تھا پہلے اپنا گھر دیکھوں گا، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، ملنے ملانے کا سلسلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھپھو نے جلدی سے بیٹے کی صفائی پیش کی۔ ریسٹ تو ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ کیا مریخ سے آیا ہے؟ سمن پھر اس کے کان میں گھسی تھی۔ ہاں تو مجھے کیا؟ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر واش روم میں چلی آئی، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے مگر اس کا دھیان ہنوز امن میں الجھا ہوا تھا۔ جس بندے نے اسے زندگی میں کبھی حال احوال سے زیادہ بات نہ کی تھی، وہ محض اس کے نہ آنے پر اتنا خفا کیوں ہوا تھا؟ تو کیا اس کے لیے بھی میں اتنی ہی خاص ہوں جتنا وہ؟ انہوں نے آ کر اسے خیالوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ سلویٰ کی بچی، اگر بنا اور سنگھاڑ سے فرصت مل گئی ہو تو کچن میں آ جاؤ، بہت کام ہے۔ وہ کہہ کر الٹے قدم واپس مڑ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر شانوں پر دوپٹہ پھیلایا اور نیچے چلی آئی۔ لنچ خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھپھو اور سمن چلی گئیں۔ مما نے امن کے لیے کھانا ساتھ ہی بھجوا دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتابیں اٹھا کر اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی۔ وہ پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسے ڈاکٹر بنانا ماما اور بابا دونوں کا خواب تھا جس کے لیے وہ خوب محنت کر رہی تھی۔ شام میں اسے اکیڈمی جانا تھا، وہاں سے واپسی پر 8 بج گئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ اپنے گیٹ کی جانب بڑھنے لگی جب اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ساتھ والوں کی ٹیرس کی جانب اٹھ گئی تھی۔ وہ ریلنگ پر دونوں کہنیاں ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی جس پر وہ لب بھینچتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ لگتا ہے موصوف کافی روٹھے ہوئے ہیں، وہ خود کلامی کرتی کہتے ہوئے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ امن تو جہاز سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا،
رات سونے سے قبل سمن کی بات یاد آنے پر وہ عجیب الجھن میں پڑ گئی تھی۔ یہ بات تو اس کے ایک روز قبل چیٹنگ کے دوران سمن نے کہی تھی، پھر یہ امن کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس نے اٹھ کر کمپیوٹر آن کر لیا، وہاں سمن کی ایک میل بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے لفظوں کو غور سے پڑھا، ایئرپورٹ لینے ضرور آنا، میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تمہیں دیکھوں۔ اس نے کوئی 10 بار اس میل کو پڑھا تھا، لیکن چاہتی کو چاہتا میں بدلتے نہ دیکھا تو وہ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ بھی تھا، لیکن امن جیسے لیے دیے رہنے والے بندے کی زندگی میں اپنی اہمیت کا اتنا احساس اس کے دل کی تمام کلیاں کھلا گیا تھا۔ اگلے روز انواں نے کھیر بنائی، مما نے ڈونگا بھر کر اسے تھما دیا۔ جاؤ اپنی پھپھو کو دے آؤ۔ وہ تو پہلے سے ہی امن لاج جانے کا سوچ رہی تھی، یہ اچھا بہانہ مل گیا تھا، ورنہ سمن تو اس کا ناک میں دم کر دیتی کہ وہ خاص طور پر امن سے ملنے آئی ہے۔ سلو خالہ آ گئی ہیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی زیب اور ایمان چہکتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے تھے۔ شکر ہے یار تم آ گئی، ورنہ تو ان بچوں نے خوب ادھم مچا رکھا تھا۔ سلو خالہ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ سمن نے دونوں بچوں کو گھورتے ہوئے سلوا سے کہا۔ وہ بچوں کی سگی خالہ تھی اور بچے سے ذرا بھی لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ اس بات نے اسے اچھا خاصا تپا دیا تھا۔ کتنی بار منع کیا کہ خالہ کے ساتھ یہ سلو کا دم چلا مت لگایا کرو۔ توبہ، لگتا ہے جیسے ہوٹل میں کسی ویٹر کو بلا رہے ہو۔ سلو، وہ ان کی نقل اتارتے ہوئے جھلا کر بولی، جس پر سمن اور امن کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سمرین باجی آئی ہیں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سمن سے استفسار کیا۔ امن کو وہ پھر نظر انداز کر گئی تھی، جس پر وہ لاتعلق سا ہو کر منہ کے سامنے اخبار پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی شاید یاد آ چکا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ سلویٰ دل میں اس کی حالت پر اچھا خاصا محفوظ ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اور امی بازار گئی ہیں، تم تو جانتی ہو سمرین باجی کی شاپنگ اب شام ڈھلے ہی واپس ہوں گی۔ وہ بال اٹھا کر انگلی سے کھیر چکتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سمرین باجی پہلے ہمارے گھر آنے کے بجائے تم لوگوں کے گھر آئی ہوں۔ اسے سمرین باجی سے اس قدر طوطا چشمی کی توقع نہیں تھی کہ اپنی بہن بھائی کے آتے ہی وہ انہیں بھول جائیں گی، اور اب تو ایسے ہی ہر بار ہوگا۔ وہ اسے چڑھانے کو بولی تھی۔ بچوں نے اب کھیر کھانے کا شور مچا دیا تھا۔ وہ انہیں لے کر کچن میں چلی گئی تو سلویٰ نے روئے سخن امن کی جانب موڑا تھا۔ تم کیسے ہو امن؟ وہ اسے 5 سال بڑا تھا، لیکن سلویٰ نے آپ جناب کہنے کی زحمت کبھی نہیں کی تھی۔ آپ کو خیال آ گیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ خیالوں میں ہی تو جی رہی تھی اب تک، وہ محض سوچ ہی سکی تھی، کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ خفا ہو؟ اسے دوبارہ چہرے پہ اخبار پھیلاتے دیکھ کر وہ دھیمے لہجے میں بولی تو اخبار رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں ہوں، تو مجھے بنانے کا ہنر نہیں آتا، تم میری سزا بتا دو۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، وہ سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر سوچتے ہوئے بولا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج ڈنر ہمارے ساتھ کرو گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت سزا ہے۔ وہ اطمینان سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا پکاؤں آج؟ سمن نے دونوں کی جانب برائے طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ سلویٰ کو بریانی اور چکن شاشلک بہت پسند ہے۔ ونیلا آئس کریم کے بغیر اسے کھانے کی میز مکمل نہیں لگتی، اور سیلیڈ میں ہری مرچیں ضرور ہونی چاہیے۔ اور وہ بولے جا رہا تھا اور سلویٰ منہ کھولے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیا آج یہ ہماری مہمان ہے تو مینیو بھی اس کی پسند کا ہی ہونا چاہیے۔ سمن اپنا 2 من کا سر ہلا کر کچن میں سدھار چکی تھی۔ سلویٰ اٹھ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ امن کو یہ ساری باتیں تم نے بتائی ہیں؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ میں نے نہیں، تم نے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ میں نے؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ جی وہ ٹیکسٹ پر چیٹنگ میں نہیں، امن کیا کرتا تھا؟ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے گویا اس کے سر پر بام بلاسٹ کیا تھا۔ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کھلی دغا بازی پر وہ تن فن کرتی اپنے گھر چلی آئی تھی، اور پھر رات دیر تک اس کا دماغ کھولتا رہا تھا۔ کتنا سکون تھا زندگی میں، میری تنہائی، اکیلا پن اور یہ خالی اپارٹمنٹ۔ میرے ہم سفر تھے اور میں ان سب کے ساتھ آسودہ تھا، مگر تم نے دھڑکنوں میں ہلچل مچا کے میری ذات کو طوفان کی نظر کر دیا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا تصویروں سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا تھی وہ؟ چاندنی میں ڈھلا پیکر، سبک کے رواں ندی، باد نسیم کا کوئی معطر جھونکا، سنگ مرمر کی مورت، یا پھر کوئی شوخ دھنک؟ اس تصویر میں اس نے سندھی کڑھائی اور شیشوں کے کام سے مزین میرون رنگ کا گھیردار فراک پہن رکھا تھا۔ سر پر شیشوں والی ٹوپی تھی، کانوں میں میرون رنگوں والے بڑے بڑے آویزے، بازوں میں بھری بھری چوڑیاں، گود میں سفید اونی بالوں والا میمنہ اٹھا رکھا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے سرخ گالوں میں پڑنے والے گھڑے بے حد واضح تھے۔ سیاہ کالی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی سلونی شام اپنی تمام تر رنگوں سمیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی، اور وہ دور کہیں وادی کیلاش میں کھو سا جاتا تھا۔ 6 ماہ قبل کی بات ہے، وہ دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا تھا۔ اس کے دوست کیبل کار میں بیٹھے جھولا لے رہے تھے، اور وہ وادیوں کا حسن مقید کرنے کے لیے آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا۔ تبھی اس نے اس حسین دوشیزہ کو ایک میمنے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مدد کرنے کا سوچا اور میمنے کو پکڑ کر اس کے قریب چلا آیا۔ لڑکی کی سانسیں ابھی تک پھولی ہوئی تھیں۔ یہ سارا ریوڑ تمہارا ہے؟ اس نے گھاس چڑھتی خوبصورت پہاڑی بکریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی، اور ارسل کو اس کے ساتھ بلبل، پہاڑ، جھرنے، پھول، ہوا، رنگ، بادل، تتلی، ہر شے کھلکھلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں کوئی پہاڑن تو نہیں ہوں، یہ لباس تو میں نے پورٹریٹ بنوانے کے لیے پہنا ہے۔ اپنے حلیے کی وضاحت کرنے کے بعد اس نے میمنے کو اسی گود سے لے لیا تھا۔ ارسل کو دور کھڑی وہ مصورہ دکھائی دے گئی تھی جو اس کا پورٹریٹ بنا رہی تھی۔ لگتا ہے آپ فوٹوگرافر ہیں، اس گیٹ اپ میں میری تصویر اچھی تو بن جائے گی نا؟ اس کے ہاتھ میں کیمرہ دے کر معصومیت سے بولی، اور اس کا دل اس بھولپن پر نثار ہونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی حسین تھی، کیا اسے کبھی کسی نے بتایا نہیں تھا؟ آئینے نے بھی نہیں؟
इतनी अच्छी है कि अब तो मेरा दिल भी चाहने लगा है कि मैं तुम्हारी एक तस्वीर उतार लूं। तुम कुदरत हुस्न का शाहकार हो। वो मुस्कुराकर बोला था। सुनो मिस्टर, तुम क्या मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? वो खुश होने के बजाय फौरन सीख पा हो गई थी। नहीं, मैंने तो बस अल्लाह की कुदरत का एतराफ़ किया है, वो कानों को हाथ लगाकर बोला था। वो इस पर एक खफगी भरी निगाह डाल के वापस पलट गई थी। जानती हो, पहली नज़र में तुम मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, फिर तुम्हारी बिचकाना सी मासूमियत और सियाह काली आंखों ने मेरा दिल लूट लिया था। आज भी मुझे इस हंसी से मीठी कोई धुन नहीं लगती। तुम्हारी रेशमी जुल्फें मुझे परेशान करती हैं और तुम्हारे होंठों का सियाह तिल मेरा करार लूट लेता है। मैं तुम्हें अब मुजस्सिम देखना चाहता हूँ। इसका एक नक्श खोजते हुए वो बेखुद सा हो चला था। तुम अपने खरगोश पंजरे में बंद करके नहीं रख सकती? अंदर की खोलन कहीं पर तो निकालनी थी ना। लॉन में दंदनाते खरगोशों को देखकर इसका पारा चढ़ गया था। हाय, ये जुल्म मैं क्यों करूं? तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? अनवा ने मोहब्बत पाश नजरों से उछलते कूदते खरगोशों को देखा था। ईमान और ज़ैब इनके पीछे भागते बेहद खुश हो रहे थे। मेरे लॉन का बेड़ा गर्क कर दिया इन मनहूसों ने। इसने गुस्से में कप उठा के खरगोश की जानिब उछाला तो जामनी प्लांट के बेलों में उलझ रहा था। खाला, मत मारो, मुझे अच्छे लगते हैं। ईमान ने मुंह बसोड़ा। इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने घर ले जाओ। इस कदर प्याजी पर उन्वा ने खा जाने वाली नजरों से सलवा को देखा, जबकि बच्चों की आंखों में मारे इश्तियाक के जुगनू चमकने लगे थे। सच्ची अन्नू खाला? ईमान इसका हाथ थामे पूछ रही थी। मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी चॉकलेट और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। ज़ैब ने पलकें झपकाते हुए मुकम्मल इत्मीनान दिलाने की कोशिश की थी। आप जब उदास हो जाएंगी तो बाबा के साथ गाड़ी में बैठकर आपसे मिलवाने भी लाया करेंगे। ईमान ने इसकी रंजीदगी महसूस करके वादा किया तो बेख्तियार सलवा को हंसी आ गई, जिसे समन को आते देखकर इसे न सिर्फ समेट लिया था बल्कि खटखट करती सीढ़ियां भी चढ़ गई। तो वो कुछ देर उन्वा के पास बैठ के इसके पीछे चली आई थी। अब कब तक मुंह फैलाए रखोगी? खिड़की में खड़ी सलवा के गले में इसने बाजू डाल दिया था। जब तक मेरा दिल चाहेगा। वो इसका बाजू शाने से हटाकर शाने बेनियाजी से बिस्तर पर आ बैठी थी। क्या बात है मोहतरमा के दिल की? ऐसा करो, दिल से दिन, तारीख, महीना और साल और वक्त पूछ कर बता दो, फिर मैं इस रोज तशरीफ लाऊंगी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? वो फाड़ खाने को दौड़ी थी। बहुत आती है, लेकिन सिर्फ हादी के सामने, इसने सादगी से बताया। हादी इसका मंगेतर था। सलवा ने दांत पीसते हुए रुख मोड़ लिया। दिन रात तो तुमने मेरा नातका बंद कर रखा था। हर वक्त तुम्हारी सुई बस अमन के गीत घुमा करती थी। अमन ने आज क्या खाया है, इसने किस रंग की शर्ट पहनी है, वो कैसा लग रहा है, उससे कितने फ्रेंड्स हैं, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और तुमने उसे सब बता दिया। अब उसकी बात काट के गर्राई, वरना ये फहरिस्त तो अभी बहुत तवील थी। नहीं, मैंने इसे अपना आईडी देकर कहा था, प्लीज़ भाई मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ा दो। वो शरारती अंदाज में कहती बेड से उठ खड़ी हुई थी और हिफ्ज़े तकद्दुम के तौर पर दोनों तकिए अपनी तहवील में ले लिए थे। जाने क्या बकवास करती रही हूँ मैं अमन से। दिल बनाकर हमेशा अपना और इसका नाम लिखती थी। उफ, किस कदर अहमकाना हरकतें की हैं मैंने। खुला डुल्ला इजहार मोहब्बत, कोई एक जज्बा भी तो इससे पोशीदा नहीं रहा। पौधों को पानी देते हुए मुसलसल खुद को मलामत कर रही थी, जो अचानक इसके पास आ खड़ा हुआ था। क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे बारे में जानना अच्छा नहीं लगा? वो कोई जवाब दिए बगैर पौधों को नहलाने में लगी हुई थी। अंदाज ऐसा था जैसे जवाब देने के लिए भी वक्त ना हो या फिर उसकी बात सुनी ही ना हो। इसे अमन पर भी गुस्सा आ रहा था। कम से कम इसे तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बद्दे की कोई अपनी ज़ातियात भी होती हैं। दूर था तो हर पल मेरा ख्याल था, पास हूँ तो कोई लिफ्ट ही नहीं। अब की बार इसकी आवाज़ में हल्की सी बेरहमी भी झलकने लगी थी। अपना नज़रअंदाज किया जाना इसे शायद बहुत नागवार गुजरा था, मगर सलवा हनूस अपने काम में मगन रही तो इसने गुलाब का वो नन्हा पौधा जिसके पत्ते को वो बड़ी मुलायमत से धो रही थी, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। इस कोशिश में कितने ही कांटे इसकी हथेली को फगार करते गुजर गए थे और अब वहाँ खून की नन्ही मोनी बूंदें दमक रही थी। सलवा इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर शस्तर सी रह गई थी। ये क्या हमाकत है? इसने तासुफ भरी नज़रों से घूरा था। यह हमाकत नहीं, मोहब्बत है। मुझ पर अगर तुम किसी शय को अहमियत दोगी तो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हथेली से कांटे निकालते हुए इत्मीनान से बोला था। तुम पौधों से जेलस हो रहे हो? वह हैरत ज़दा सी गोया हुई थी। मैं तो तुम्हें छूकर गुजरने वाली हर हवा से भी जेलस हो जाता हूँ, और अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो तो। वो शरारत से बोली। तो मैं उसकी जान निकाल दूंगा। अब वो हाथ पे रुमाल बांध रहा था, मगर उसके लहजे की होल्लाकी सलवा का दिल दहला गई थी। हाय अमन, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। पहले कब? इसने उल्टा सवाल पूछा तो वो सोचने लगी। फूफो की फैमिली उसकी बचपन से ही जद्दा में मुकीद थे। अलबत्ता गर्मियों की छुट्टियां वो लोग लाहौर में उनके घर गुजारा करते थे। फिर वो इसका बचपन का मुंह बोला मंगेतर भी था। मम्मा ने बताया था कि जब तुम छोटी थी तो अमन बस एक ही जिद किया करता था कि मैं सिलवा से शादी करूंगा, और तुम्हारी फुप्पो ने हंसी हंसी में तुम्हें अमन के लिए मांग लिया था। ये किस्सा तो वो बचपन से सुनाती आ रही थी, लेकिन वो अमन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। वो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता, हमेशा इसे अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहती। सबसे पहले जब मम्मा ने तुम्हें मेरे लिए मांगा था उस वक्त तुम 2 माह की थी। अब मैं 5 साल की उम्र में एक 2 माह की बच्ची के साथ क्या इजहार मोहब्बत करता, वो कहकर खुद ही हंसा था। सलमा ने मसनूई खफगी से इसे घूरा तो वो मजीद गोया हुआ था। 17 साल की उम्र में मुझे तुमसे दूसरा प्यार हुआ था। बात के इख्तिताम पर इसने सलवा के तासरात जांचने चाहे, जो कि खासे खतरनाक थे।
بھی پہلا بھی تو تم سے ہی ہوا تھا، 5 سال میں اور پھر دوسرا 17 سال کی عمر میں، اور اس وقت جب میں نے تمہیں بتانے کا سوچا تو پتا چلا تم ابھی محض 12 سال کی ہو۔ امن تم پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی اور امن لون کی جانب آتی سمن کے اوٹ میں چھپ گیا تھا، لیکن اس کی گوہر فشانیاں اب بھی جاری تھیں۔ اوف خدا، کسی کو اتنی چھوٹی منگیتر بھی نہ دے کہ بندہ۔ سلوا اب پائپ کا رخ اس کی جانب موڑ دیا تھا اور اگلے ہی پل تینوں لون میں بری طرح سے بھیگ رہے تھے۔ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ سلوا کو انگوٹھی پہنا کر اس منہ زبانی بات پر رشتے کا ٹیگ لگا دیں، پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر پاپا چونکتے ہوئے بولے، کون سا رشتہ؟ ماما نے اس اداکاری پر قدرے ترچھی نظروں سے انہیں گھورا تھا، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھے۔ دیکھو رفعت، وہ بچپن میں ہماری تمہاری بات جو بھی تھی، میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اب سلوا کی مرضی جانے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی سلوا کی مرضی دریافت کر کے آئیں، میں یہیں بیٹھی اور انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ ان کا اطمینان بھی قابل دید تھا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اس میں سلوا کی مرضی کیا معلوم کرنی ہے؟ ہم موجود ہیں ابھی اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ماما بابا سے الجھنے لگی تھی، وہ سیڑھیوں سے ہی واپس پلٹ گئی۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا؟ کل وہ پھپھو کے گھر جا رہی تھی، جب گیٹ پر اسے امن کسی دوست کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ اس کی جانب دھیان دیے بغیر اندر چلی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کوئی فل سلیو شرٹ نہیں ہے کیا؟ وہ غیر متوقع بات پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے فارسی میں نہیں پوچھا، اس سے دانت کچکچائے تھے۔ ہاں تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں کچھ بھی پہنوں؟ اس کا جاہریانہ انداز سلوا کو بھی تپا گیا تھا۔ تم میری منگیتر ہو، اس نے اپنے استحقاق کی وضاحت کر دی تو سلوا نے مزے سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے سامنے لہرائیں۔ ایسے کسی بندھن کی ڈوری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پر اپنا حق جتانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ جو دوپٹہ ہے نا، یہ سر پر اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، آئندہ یہ مجھے تمہارے گلے میں جھولتا نظر نہ آئے۔ اچھا، تم موصوف مجھ پر رعب جمانے کے لیے انگوٹھی پہنا رہے ہیں۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں مسکرائی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آنے والی مما تھی اور اسے پتا تھا وہ کیا پوچھتے آئی ہیں۔ مما، آپ کی اور پاپا کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ فلمی انداز میں کہتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ ماما نے اس کی مرضی جان کر بابا کو گرین سگنل دیا اور پھپھو نے وہ نازک سی ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں سجا دی تھی، جسے پہن کر اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا، جیسے وہ کسی حصار میں مقید ہو چکی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے نئے رشتے میں منسوب ہونا؟ شام میں اس سے کال آ گئی تھی۔ نیا کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو سالوں پرانا ہے، وہ تنگ کرنے کو بولی تھی۔ ہاں پرانا تو ہے، پر سالوں نہیں صدیوں پرانا، ازل سے آسمانوں پر لکھا گیا تھا، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جو چاہا اسے بغیر کسی رکاوٹ کے پا بھی لیا۔ تھینک گاڈ کہ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج نہیں تھا۔ وہ شاید بہت خوش تھا، اور سلوا سرشار سی تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا اگر ظالم سماج ہوتا تو پھر لوگ 21ویں صدی کا مجنوں مجھے کہتے۔ دفتر سے نکلتے ہی اس نے عادل کو مہوے انتظار پایا تھا۔ اچھے دوست ہو تم، اتنے دنوں سے شکل ہی نہیں دکھائی۔ اماں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، میں نے سوچا آج تو آفس سے اٹھا کر لاؤں گا۔ محترم تو اپنا اپارٹمنٹ میں بھی نہیں ملتے، بس مجنوں ہو گئے ہیں، اب آوارہ گڈی سے فرصت کہاں۔ ارسل کو دیکھتے ہی اس کی زبان فرفر چلنے لگی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ تانے تو تم عورتوں کی مانند دیتے ہو، کیا کروں یار، بیوی پر تو زور چلتا نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش خدا نے تمہیں لڑکی بنایا ہوتا اور پھر تم میری دوسری بیوی ہوتے۔ کتنے تحمل سے سب سن لیتے ہو۔ ارسل کی اس بے تکی حسرت پر وہ بے ساختہ اچھل کر رہ گیا تھا۔ لڑکی ہوتا بھی تو تمہاری زوجیت میں آنا قطعی گوارا نہ کرتا۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اور سڑک کے عین وسط میں بریک لگاتے ہوئے بولا، جناب کو اپنی وجاہت پر زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بھرپور ہمدردی ہے۔ ایسا صاف آنکھیں بدل لی تھی، بڑے طوطا چشم ہو، کیا وہ تمہیں بریانی بنا کر کھلاتی ہے؟ نہیں یار، نہاری بہت اچھی بناتی ہیں، وہ کہکہ لگا کر بولا تو عادل نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ نہاری کے لیے دوست سے دغا بازی؟ یار میں کوئی لڑکی نہیں ہوں ارسل، اب چھوڑ بھی دو جان۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچھا بتاؤ، بھابھی اور بچے آ گئے؟ وہ بات بدل گیا، ورنہ عادل کو یوں ہی شوق تھا لمبی لمبی ہانکنے کا، حالانکہ اسے سمرین سے قطعی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہاں وہ تو کل شام ہی آ گئے تھے۔ یار مجھے تمہاری بے فکری اور آزادی پر رشک آتا ہے۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا تھا۔ ارسل نے گاڑی رکوا کر بچوں کے لیے آئس کریم پیک کروائی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے لیے نہیں ہے۔ بچوں کے معاملے میں وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، کبھی ویکینڈ پر انہیں گھمانے لے جاتا تو کبھی ڈھیروں کے حساب سے شاپنگ کروا دیتا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی، اسکول کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، بچے بھی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں لان میں کھیلتا دیکھ کر وہ بھی اسی جانب چلا آیا تھا۔ عادل لباس تبدیل کرنے کے غرض سے اندر چلا گیا تھا۔ سلو چاچا، ایمان کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا، پھر اس نے گھبرا کر لب بھینچ لیے تھے۔ کیا ہوا؟ ارسل نے تعجب سے پوچھا۔ وہ سلوا خالہ ہے نا، وہ سلو کہنے پر بہت خفا ہو جاتی ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ آنکھیں پھیلا کر اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ سلو کے قصے وہ اکثر بچوں کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ زیب کہتا تھا وہ بڑا ہو کر سلو خالہ جیسی سائیکل چلائے گا، اور ایمان کہتی تھی وہ سلو خالہ جیسے بال لمبے کرے گی۔ چاچو میرے خرگوش؟ زیب دونوں خرگوش سنبھالے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ واؤ، یہ کہاں سے لیے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ انو خالہ کے تھے، سلو خالہ نے چوری سے اٹھا کر ہمیں دے دیے، ایمان نے مزے سے بتایا۔ یہ سلو خالہ کے پلانٹس خراب کر دیتے تھے نا؟ زیب نے معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تب ہی سمرین ہاتھ میں ٹرے اٹھائے چلی آئی تھی۔
पीछे पीछे आदिल भी था। इसकी तवज्जो बट गई। चलो भागो अपने खरगोश लेकर। समरीन ने दोनों को घूरा तो वो दोबारा से लॉन में जाकर खेलने लगे। भाभी आज मिठाई किस खुशी में, वो चाय का कप उठाते हुए बोली थी। मेरे भाई की एंगेजमेंट हो गई है। इसने खुश होकर वजह बताई तो अरसल मुबारकबाद देने के बाद खामोश सा हो गया था। जाने क्यों वो आज फिर बहुत याद आई थी। तुम्हारे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, फिर एकेडमी क्यों आ रही हो? बाबा ने आज ड्राइवर नहीं भेजा था तो अमन इसे लेने आया था। गाड़ी मोड़ते हुए उसने सरसरी सा दरियाफ्त किया, लेकिन सलवा का जवाब ने इसे चौंका दिया था। मैं एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ। एंट्री टेस्ट? इसने भुएं हो चुकाई। हाँ भाई, मुझे डॉक्टर जो बनना है। इससे फखरिया कोलर खड़े किए थे। अमन कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश सा हो गया। वो उसके मूड से खाइफ होकर बोली थी, क्या हुआ? मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। और फिर तुम MBBS की डिग्री लेकर क्या करना है? जॉब करने की इजाजत तो मैं हरगिज नहीं दूंगा। अमन, वो इससे ऐसी किसी पाबंदी की तौक्का नहीं कर रही थी, सो अफसरदा होना यकीनी था। यार, कल को हमारी अपनी फैमिली होगी, मुझे घर और बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत होगी, और तुम्हें हमें नज़रअंदाज करके गैरों की मसीहाई करो तो मैं इसके खिलाफ हूँ। बाबा को बहुत शौक है कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो लब काटते हुए बोली थी। और मुझे बहुत शौक है कि तुम बस मेरे घर में रहो। घर? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे सिर्फ एक कमरे तक महदूद कर दो। अपने हिजाब पर नजर पड़ते ही इसका तैश उद आया था। चंद रोज कबल अमन ने इसे जिंदगी में पहली बार गिफ्ट किया था, वो भी अबाया। साथ ही कार्ड पर लिखा था, बेटा तुमसे संभाला नहीं जाता इसलिए अबाया भेज रहा हूँ। और वो कितनी ही देर साकित नजरों से इसको देखती रही थी। कमरा भी बहुत बड़ा है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें एक अलमारी में बंद कर दूं? वो हंसते हुए बोला था। हाँ, जिसमें मोम की गुड़ियाँ। वो मुंह फैलाकर रह गई थी। इतना मुश्किल लगता है तुम्हें मेरी बात मानना? अब वो जज्बातियात पर उतर आया था। मजाक कर रही थी। अच्छा आइसक्रीम खाएं? उसका मूड बहाल करने को बोली थी। हाँ, लेकिन गाड़ी में। ये भी एक पाबंदी थी। घर आती पहला सामना उनवा से हुआ जो लॉन के चक्कर काटते हुए इसका इंतजार कर रही थी। मेरे खरगोश कहाँ है? जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारे खरगोश। वो दांत पीसते हुए अंदर चली आई। मम्मा देख लें, इसने मेरे खरगोश। बाल टाई करती मामा को उसने दरमियान में घसीटा तो वो आजिज थे बोली, प्लीज अन्नू, तुम कोई बच्चे नहीं हो, जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। मामा ने गोया इनके सर पर धमाका ही किया था। खटखट सीढ़ियां चढ़ती सलवा उल्टे कदमों वापस आई थी। है सच्ची मामा? पूरी तफसील बताएं। तुम्हारे पापा के दोस्त है ना अहमद साहब, उनके कोई अजीज है। और सुनो, तुम सामने मत आना। मुख्तसरन बताते हुए आखिर में उन्होंने सलवा को हिदायत की तो वो खफा होकर बोली, उफ मामा, अब मुझ पर तो ये पाबंदी आयद ना करे। ऐसा कौन है जो उन्वा को छोड़कर मुझे पसंद करेगा? इसने लाड से उन्वा के गले में बाजू डाला। हटो पड़े, तुमसे कोई बात नहीं करूंगी मैं। वो हनूज खफा थी। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। उन्ना बुरी तरह घबरा रही थी। कुछ नहीं होता यार, मेरी और तुम्हारी तरह आम इंसान है वो भी। सलवा ने खीला खाते हुए इसकी पीठ ठोंकी। कितनी लकी हो तुम कि उस खामखा के झंझट से बच गई। कुछ दूर जाकर वो फिर रुक गई थी। ड्राइंग रूम में खास मेहमान आए बैठे थे। जाओ भी, अब सलवा ने घूरा। वो मुझसे क्या क्या पूछेंगे? BA की डिग्री के मुतालिक तो ज़रूर पूछेंगे। तुम्हें उन्होंने कौमी असम्बली में जो बिठाना है। वो चिढ़ गई। सलवा प्लीज़, इसने मिन्नत की। सॉरी, मैं इस तजुर्बे से नहीं गुजरी। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए। फिर भी वो पलट कर वापस इसके पास चली आई थी। तुम्हारी तालीम, दिलचस्पियाँ, मुशागिल। इसने उंगलियों पर गिरमाया था। तालीम तो ठीक है, लेकिन दिलचस्पी और मशागिल, वो इन पर आकर अटक गई थी। खुदारा, अब खरगोशों का नाम ना ले बैठना। सलवा ने बेसाख्ता हाथ जोड़े तो इसने आबरूज खाकर घुरा। तो क्या तुम्हारी तरह ये कहूँ कि फारिग वक्त में साइकिल चलाती हूँ, पतंग उड़ाती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ और ख्वाब देखती हूँ? इसे अटकते देकर सलवा ने मज़े से जुमला मुकम्मल किया था। अनवा, अभी आज आ भी जाओ। मम्मा इसे बुलाने आई थी। उनके जाने के बाद इसे सट्टा पा खुद को जांचा। मैं कितना बदल गई हूँ। अब कहाँ की दिलचस्पियाँ, कौन से मशागिल। अब तो हर सिलसिला इन मोहतरम से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म होता है। वो एक गहरा सांस भरते हुए अपने कमरे में चली आई थी। अपनी किताबें देखते ही सोया हुआ दर्द फिर से जाग उठा था। इसने कहा था कि एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो जाओ, और वो फ़ेल हो गई थी, जबकि इसके बरक्स रिजल्ट बहुत शानदार आया था। वो खामोश मेहरबा लब मुजरमों की मानी सर झुकाए बैठी थी, जबकि दिल चाह रहा था खूब दहाड़े मार मार कर रोए। एक तो इसकी इतनी मेहनत ज़ाया हुई है, ऊपर से आप डांटे जा रहे हैं। क्या हुआ अगर फेल हो गई है तो अगले साल फिर ट्राई कर लेगी। मामा ने पहली बार बाबा के मुकाबले में इसकी तरफदारी की थी। शायद उसकी रूहानी सूरत पर रहम आ रहा था, मगर वो अगले साल की बात पर अपनी साबिक़ा खामोशी बरकरार ना रख सकी। बाबा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मैं इतना कमज़ोर दिल की मालिक हूँ कि सर्जन तो किसी सूरत नहीं बन सकती। फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का? वैसे भी इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो नजर चुराते हुए दिल गिरफ्ती से बोली थी। चलो फिर देखते हैं। वो अफसरदगी से कहते उठकर चले गए थे और उसका दिल कितने ही दिन बाबा की अर्जदगी का सोचकर सोगवार हो रहा था। तुम एंट्री टेस्ट में फेल कैसे होगी? कॉलेज में पहले दिन रिदा तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार करती इसके सर पर आ खड़ी हुई थी, जिस पर वो चिढ़ गई। क्यों, मैं फेल नहीं हो सकती क्या? जिसे देखो इन्वेस्टिगेशन करने चला आ रहा है। वो तंग आ चुकी थी। मामा और बाबा से जान छूटी तो अनवा और समन इसके सर आ गई, और अब रिदा भी जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई थी। हाँ, तुम फेल नहीं हो सकती। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इतने यकीन से बोली कि सलवा के दिल का चोर इसकी आंखों से झांकने लगा। वो उसकी बचपन की दोस्ती, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। सिमरीन आपा इसी भाभी थी और रिश्ता भी सलवा के तवस्सुत से ही हुआ था, और अब होना पड़ा।
اس نے کہتے ہوئے منہ لٹکایا تھا اور اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی. کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا. امن کے لیے. وہ سابقہ لہجے میں بولی تو ردا نے پہلے تو سر تھام لیا، پھر یاد آنے پر چیخی، تمہاری اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی اور تم نے مجھے انوائٹ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کی اطلاع بھی مجھے بھابھی سے ملی ہے. شرم کرو، بلکہ ڈوب مرو. کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا یار، بس پھپھو نے آ کے انگوٹھی پہنا دی. پھر بھی تمہیں ٹریٹ تو دینی پڑے گی. تو وہ کہو نا کہ کچھ ٹھوسنے کو دل چاہ رہا ہے. وہ اپنا والٹ چیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو ردا نے اپنے گروپ کی فائزہ اور ماہین کو بھی آواز دے ڈالی تھی. چھٹی سے کچھ دیر قبل وہ چاروں قریبی ریسٹورنٹ میں چلی آئی تھی اور وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے اسے دیکھ لیا تھا. وہ گھبرا گئی تھی کہ اب جانے کیا ہونے والا تھا. اس روز اس نے سوچ لیا کہ اگر اسے نہیں پسند تو وہ دوبارہ نہیں آئے گی. ارسل اب تم بھی شادی کر لو. چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے سمرین نے مشورہ دیا تو ردا بھی پرجوش ہو گئی تھی. ہاں ارسل بھائی، آپ کو بتاؤں، ہمارے کالج میں اتنی پیاری لڑکیاں اور میں نے تو 3-4 کو اس سلسلے میں پسند بھی کر رکھا ہے. 3-4؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. زیادہ بنے مت اور بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. وہ ٹھٹک کر بولی تھی. میرے دل میں 4 خانے ہیں. وہ ایک گھونٹ لیتے ہوئے مسکرایا. اور ان خانوں میں کسے بند کر رکھا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی. دل میں تو نہیں، بٹوے میں اس نے ضرور کسی کو بند کر رکھا ہے. عادل کی پیش گوئی پر اسے اچھو لگ گیا تھا. سمرین نے اسے پانی کا گلاس تھمایا جس پر دونوں بہن بھائی خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے دوبارہ چائے کا کپ اٹھا لیا. کیسی بات؟ عادل نے کان کھجاتے ہوئے انجان بن کر پوچھا تو وہ زچ ہوا تھا. ارسل بیٹا، تمہارے بہن بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی مناسب عمر ہے، اب اپنا گھر بسانے کی سوچو. اماں بھی نے ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہوتے ہوئے نصیحت کی تو اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا تھا. گھر بنانے کی خواہش کسے نہیں ہے اماں بھی، مگر وہ ملے بھی تو. اس کی سوچ گہری ہو چکی تھی. دل کے طاق پر رکھا امید کا دیپ جل اٹھا تو اس کی آنکھوں میں روشنی سے بھر گئی تھی. وہ اس سلسلے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا. کشن کے سارے نیم دراز وہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مگن تھی جب اماں نے آ کے ٹی وی آف کر دیا. چھوڑو یہ سب فضول باتیں، کچھ گھرداری میں بھی دلچسپی لو. پھپھو کے گھر جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھوڑ اور بد سلیقہ ہی رہو. ویسے بھی وہاں کون سا ملازمین کی قطاریں لگی ہیں جو تمہیں مہارانی بنا کے رکھیں گی. سمن اور انوا کو ہی دیکھ لو، دونوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے. خوب کھڑی کھڑی سنانے کے بعد مثال بھی کن سگھر بیبیوں کی دی تھی. سچا خاصا برا لگا تھا. ہاں تو میری طرح کالج بھی تو نہیں جاتی نا. اب تمہاری پڑھائی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. آج سے رات کا کھانا تم بنایا کرو گی. ساتھ ہی ایک ڈیوٹی بھی لگا دی گئی تھی جس پر وہ بلبلا اٹھی تھی. مما پلیز، ابھی تو انوا کے محض نسبت ہی طے ہوئی ہے اور آپ نے ساری ڈیوٹیاں مجھے سونپتی ہیں. اس روز جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہی بات طے پا گئی تھی. ساری نہیں، بس ایک. وہ اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے اپنی تمام تر سستی اور بیزاری کو الوداع کہتے ہوئے بریانی بنانی پڑی تھی جو اتفاق سے اچھی بن گئی تو سسرال میں اپنی دھاک بٹھانے کی خاطر ٹرے سے جا کر پھپھو کے گھر چلی آئی تھی. سامنے ہی وہ بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کھٹر پٹر کر رہا تھا. پھپھو تختے پوش پر نماز ادا کر رہی تھی اور سمن کچن میں تھی. امن اسے دیکھتی اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اسے کیا ہوا؟ اسے حیرت ہوئی تھی. گھر میں دیے نہ جلاؤں کہ محترمہ تشریف لائی ہیں. سمن نے کچن سے جھانکتے ہوئے طنز کیا تھا. وہ کافی دنوں بعد جو آئی تھی. نہیں آپ اتنا تکلف بھی نہ کرو، گھی پہلے ہی بہت مہنگا ہے. ڈٹائی سے کہتے ہوئے اس نے ٹرے پر میز رکھی اور خود فریج سے پانی نکال کر پینے لگی. اس میں کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھایا. واؤ، بریانی! شکل تو کافی اچھی ہے. انوا نے بنائی ہے کیا؟ میں نے بنائی ہے. اس نے چہرے سے گلاس ہٹا کر گھورتے ہوئے بتایا. تم نے؟ سمن کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی. اب شاہی ٹھوس مت لینا، امن کے لیے بھی رکھ لینا. میں ذرا ان موصوف کی خبر گیری کر لوں کہ کس بات پہ مزاج برہم ہے. وہ دوپٹہ درست کرتی اوپر چلی آئی تھی. دروازے پر دستک دی. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. 2 بار 3 بار، بالآخر وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. بیڈ روم خالی تھا اور ٹیرس پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا. وہ سست قدموں سے چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی. خفا ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا. جواب میں خاموشی. میری فرینڈس بہت اصرار کر رہی تھی کہ اپنے انگیجمنٹ کی خوشی میں ہمیں پارٹی دو، اس لیے ہم ریسٹورنٹ چلے گئے تھے، لیکن آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گی، پرامس. بہت ہی غور و خوض کرنے کے بعد اسے ناراضگی کی جو وجہ سمجھ آئی تھی اسی کے مطابق وضاحت دیتے ہوئے اس نے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وعدہ بھی کر لیا تھا. مگر وہ غراتے ہوئے بولا. تم انوا کے سسرال کیوں گئی تھی؟ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا. آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں. یوں لگتا تھا جیسے اس ایک بات کی وجہ سے وہ رات بھر سو نہ سکا ہو. میں تم سے پوچھ کر گئی تھی. اسے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے یاد دلایا. میں نے کہا تھا اپنی مرضی کر لو، جبکہ تمہیں میری مرضی معلوم تھی. اس کے باوجود تم نے اپنی منمانی کی. اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. انوا میری اکلوتی بہن ہے. اس کے لہجے میں مبہم سا احتجاج تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس کے لیے لڑکے دیکھتی پھرو؟ ماما اور بابا کے فائنل کرنے کے بعد میں گئی تھی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم انوا کی نسبت طے کر چکے ہیں. امن کی بات نے اس کی جان جلا کر رکھ دی تھی. اٹس اوکے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جانتی ہو کوئی اور تمہیں دیکھے تو میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور پھر میں تم سے الجھ پڑتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ تھامے اب کس قدر محبت سے بول رہا تھا. سلوا نے اس کا موڈ خوشگوار ہونے پر ایک اطمینان بھرا سانس بھرا اور وہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن امن کی ناراضگی نہیں. شاید اسے بھی سلوا کی کمزوری کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے تو ہر بات پر خفا ہو کر مزے لیتا تھا.
بابا نے ابھی تک گاڑی نہیں بھیجی، میں نے یاد بھی دلایا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھی تھی، لیکن نظریں ہنوز وولٹ کلر کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ آج ردا کی سالگرہ تھی، وہ تو صبح سویرے فون پہ مبارکباد دے کر اپنی فرض سے گویا سبکدوش ہو چکی تھی، مگر ردا نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم یقیناً اپنا گفٹ بچانے کے چکروں میں ہو اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ وہ کھٹ سے فون رکھ دیا تھا۔ اب وہ کب سے تیار ہو کر بیٹھی تھی، مگر گاڑی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو امن کے ساتھ چلی جاؤ۔ ماما کے مشورے پر وہ بدک اٹھی تھی۔ وہ تو کبھی نہیں لے کر جائے گا، اسے میرا فرینڈز کر کے گھر جانا بالکل نہیں پسند۔ یہ امن اتنی روک ٹوک کیوں کرتا ہے؟ میری بچی کو لے کر برقع اڑا دیا۔ ماما میں اس میں کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ اس نے فوراً امن کا دفاع کیا تھا۔ وہ خود اسے کچھ بھی کہتی رہے لیکن کسی اور سے اس کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد اس نے گیٹ سے باہر جھانکا تو امن کی گاڑی دکھائی دی۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ مجھے مارکیٹ جانا تھا، بابا سے کہا بھی تھا کہ گاڑی بھیج دیں، جانے ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ تارکول کی بل کھاتی سڑک پر کسی روح کا آثار نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا میں لے جاتا ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو وہ ماما کو بتا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی اب مال روڈ کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ردا کے لیے عنوا جیسا سوٹ خریدے گی جو عنوا 2 روز قبل ہی لے کر آئی تھی اور اسے بہت پسند آیا تھا، مگر سوٹ پہ لگا 4000 کا ٹیگ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ عنوا نے تو 3 میں لیا تھا۔ 2 روز میں آپ نے ایک سوٹ کے 1000 روپیہ دام بڑھا دیے۔ نہیں میم، یہ سوٹ ہم نے 4 میں ہی سیل کیے ہیں، میری بہن 2 روز قبل 3000 میں لے کر گئی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تب اٹھی تھی۔ مجھے کیا بتا؟ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ خاموش کھڑے امن کو اس کا انداز بے حد برا لگا تھا۔ یہ فکس پرائز ہے، اوکے تم پے کرو۔ وہ پیمنٹ کر کے پارکنگ لاٹ سے گاڑی لینے چلا گیا تھا اور وجلت میں باہر نکلتے ہوئے اندر داخل ہوتے ایک شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے پہاڑ کے مانند رستے میں استدا دیکھ کر تحمل سے بولی تو وہ معذرت کرتا ایک طرف ہو کر گیا تھا۔ سر شکر کہ امن نے یہ تصادم نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کی مزید شامت آ جانی تھی اور کچھ تو آ ہی چکی تھی۔ وہ گاڑی میں لا کر بیٹھی تو امن اپنے والٹ سے سارے نوٹ ڈیش بورڈ پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، جس میں ہزار کے چند نوٹوں کے علاوہ کچھ ریال اور ڈالرز بھی تھے۔ تم ان پیسوں کی وجہ سے اس 2 ٹکے سیلز مین کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس نے نوٹ ہاتھوں میں لے کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نوٹوں کے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور اس کی حرکت پر کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ اس معاملے میں کتنا جنونی اور پاگل تھا، اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا اور پہلی بار اس کا دل اتنی چاہت پر مغرور ہونے کے بجائے ملال سے بھر گیا تھا۔ گاڑی سمرین آپا کے گھر کے جانب موڑ لو۔ وہ اسے گھر واپس جاتا دیکھ کر قدرے رکھائی سے بولی تو وہ رخ موڑ کر اس کے بگڑے تیور دیکھنے لگا۔ وہاں کیا کام ہے؟ اس کی بھویں تن گئی تھی۔ ریتا کی برتھ ڈے ہے اور مجھے اسے وش کرنا ہے، اس آپ کا لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو تم اسے وش کر کے آ جانا، پھر ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ اس کا موڈ قدرے بحال ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ کاش اس دنیا کا کوئی ایسا نگر ہوتا جہاں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ سکتا، تو پھر میں تمہیں خوب سیر کرواتا۔ اس کی اپنی مجبوری تھی۔ تو پھر ایسا کرو کسی جنگل ویرانے میں گھر بنا لو۔ وہ چڑ گئی تھی، اتنے میں ریتا کا گھر آ چکا تھا۔ تمہارے پاس اونلی 5 منٹس ہیں، جلدی وش کر کے واپس آؤ۔ اترنے سے قبل وہ باور کروانا نہیں بھولا تھا۔ امن، اس نے کچھ کہنے کو لب واقع مگر اس نے ٹوک دیا۔ ٹائم از اسٹارٹ ناؤ۔ بہت کمینے ہو تم، وہ ناراضگی سے کہتی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت افسردہ اور ملول سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج 3 سال بعد وہ اسے نظر آئی تھی۔ وہ ریتا کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ آیا تھا۔ پرفیوم خریدنے کے بعد اس کی نگاہ گلاس وول سے نظر آتے خوش رنگ پھولوں والے ریشمی اسکارف سے ٹکرائی تو اسے یاد آیا کہ ریتا کو اسکارف بہت پسند تھے۔ وہ لینے کے ارادے سے اس بوتیک کی جانب بڑھا تو باہر نکلتی ایک لڑکی اچانک اسے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی نظروں میں زمین اور آسمان گھوم گئے تھے۔ وہ محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، مترنم آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ راستہ مانگ رہی تھی، وہ معذرت کرتا ایک طرف ہو گیا اور وہ کسی خوشبودار جھونکے کی مانند گزرتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے کا خیال آیا تو اسے خود پر غصہ آنے لگا، جس کی جگہ اب اداسی نے لے لی تھی۔ وہ بے دلی سے ریڈا کا گفٹ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہوا تو جب اسے ایک بار پھر ساکت ہونا پڑا تھا۔ بجلی کی طویل روش پر دونوں باتیں کرتی گیٹ کی سمت ہی آ رہی تھی۔ ریتا بہت خفا تھی۔ تم کیا بس اپنی شکل دکھانے آئی تھی؟ اسے احمد کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو میں کل کالج میں دیکھ ہی لیتی۔ پلیز یار، تم تو جانتی ہو امن کو جانے کہاں سے اچانک نمودار ہو گیا، ورنہ میں تو ڈرائیور کے ساتھ ہی آنے والی تھی۔ اب پھر کسی روز میں اور انواع پورے دن کے لیے آئیں گے، پکا پرومس۔ محض اسے منانے کی خاطر اس نے وعدہ بھی کر ڈالا تھا جس کی ایفا ہونے کا ریتا کو 1% بھی یقین نہیں تھا، اس لیے ہنوز منہ پھلائے رکھا تھا۔ اماں اور سمرین بھابھی سے تو ملتی جاؤ۔ وہ اسے جانے کو پر تولتے ہوئے دیکھ کر چلائی تھی۔ پھر کسی روز، وہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ میں نے کیک بھی منگوا رکھا تھا، تمہارا فیوریٹ پائنیپل۔ اس نے ایک اور لالچ دینا چاہا۔ ہائے کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ اسے گلے مل کر پیار کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر گیٹ عبور کر گئی تھی۔ ارسل بھائی آپ کب آئے؟ واپس پلٹنے پر وہ ارسل کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی اور چہرے پر روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے رستہ بھر ڈھونڈتا ہوا آیا تھا، وہ سفر کے اختتام پر ملی تھی۔
हैप्पी बर्थडे। वो इसे विश करने के बाद इसके साथ साथ चलने लगा था इन राहों पर जिस पर अभी इसके कदमों के निशान बाकी थे और इसे अपने पाँव ज़मीन पर नहीं कहकशाओं पर पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। दिल खुशगवार लय पर ढरक रहा था। बरसों बाद आंखों में जैसे ठंडक से उतर आई थी। वाह, बहुत प्यारा स्कार्फ है और टी रोज़ तो मेरी फेवरेट खुशबू है। वो इसका गिफ्ट खोलने के बाद खुले दिल से सराह रही थी। रिदा, ये लड़की कौन थी? इसने गेट की जानिब यूँ इशारा किया जैसे वो अभी तक वहीं खड़ी हो। वो सलवा थी, समीन भाभी की कज़न, मेरी दोस्त। कॉलेज में हम साथ पढ़ते हैं। सल्लू खाला। अचानक इसे इस बातों में ईमान ज़ेब की आवाज़ गूंजी। वो चूँकि आदिल की शादी में शरीक नहीं हुआ था इससे लाइल्म था, वरना वो 6 साल कबल मिल चुकी होती। वो अपने ख्यालों पर खुद ही हंसा था। इन दिनों वो इंग्लैंड में ज़ेर तालीम था। इसकी मम्मा का इंतकाल इसकी बचपन में ही हो चुका था और वालिद इंग्लैंड में दूसरी शादी कर चुके थे। वो पाकिस्तान में बिल्कुल तन्हा था, या फिर आदिल और इसकी फैमिली थी जहाँ वो कभी कभार चला आता था। जा चुके हैं मम्मा और पापा, अब तो मस्तूरी बीमारी की एक्टिंग करना बंद करो। उन्मा ने आकर एक झटके से चादर खींची। आज उसके ससुराल वालों ने इन लोगों को खाने पर मजबूर किया था। इसने सर दर्द का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया था। मामा तो इसका इनकार सुनते ही खफा होगी। अकलौती बहन है तुम्हारी, क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले जब तुम नहीं जाओगी? भाई वो कुछ भी सोचें, लेकिन जब उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो ज़बरदस्ती का क्या जवाज़ है? हस्बे मामूल बाबा ने फ़ौरन इसकी हमायत की थी। सलवा, उठ रही हो कि नहीं? मम्मा ने आंखें दिखाई मगर इसे परवाह कब थी। मम्मा प्लीज़, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चेहरे पर ज़बरदस्ती तकलीफ के आसार नमूदार कर लिए गए थे। अच्छा ठीक है, फिर तुम कोई पेन किलर लेकर आराम करो। इससे पहले कि मम्मा मजीद कुछ कहती, पापा ने इसे कमरे में भेज दिया था। तब से वो यूं ही लेटी हुई थी। अगर चली जाती तो फिर अमन की नाराज़गी कौन झेलता? बाद में पछताने से अच्छा था कि पहले ही नताइज पर गौर कर लिया जाए। यार सच में मेरे सर में दर्द है, वो कसलमंदी से बोली। मैं पकौड़े और चाय बना के लाती हूँ, खाने हैं तो टेरेस पर आ जाओ। पकौड़े? उसके मुंह में पानी भर आया था। वो फौरन उठकर इसके पीछे भागी। बादलों से ढका आसमान, सबक रवि से चलती ठंडी खुशगवार हवा और छमछम बरसती बूंदें। मौसम ने करवट क्या बदली, हर शय में ताजगी और निखार से मटाया था। सारी कायनात नारंगी रंग में ढल चुकी थी। तुम्हें अजीब नहीं लगता सलवा, ये कैसा प्यार है, इतना घुटन जदा कि जिसमें सांस लेना भी दुश्वार हो जाए? इसका इशारा अमन की जानिब था। हथेली की औक में जमा करती बूंदों को सुपुर्द हवा करते हुए सलवा ने चौंक कर इसे देखा था। नहीं, मुझे कभी घुटन का एहसास नहीं होता। इसकी चाहत तो मेरा गरूर है। अपने मामले में मुझे इसका पॉजेसिव होना अच्छा लगता है। इसका मुझ पर रौब जमाना, हक जताना, इसमें अपनायत का इस्तेकाक, एक मान भरा एहसास। मुझे इसकी हर बात मान के कर खुशी होती है, लेकिन मुझे लगता है जैसे अमन को पाकर तुम हमसे बहुत दूर हो जाओगी। अगर इसने कभी हमसे मिलने से रोका तो तुम उसकी ये बात भी मान लोगी। उन्मा को अमन की वजह से उन्मा के ससुराल ना जाना कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा था। अरे वो ऐसा क्यों चाहेगा? वो बुरा मनाते हुए बोली थी। क्योंकि वो तुम्हारी तवज्जो हर पल सिर्फ खुद पर मरकूज चाहता है। तुमने अगर अपने बच्चों से भी उससे ज़्यादा मोहब्बत की तो वो इनसे भी नफरत करने लगेगा। अल्लाह ना करे। इसने दिल पर हाथ रखते हुए उन्मा को घूरा था। तो फिर इसकी हर बात मत माना करो। मैं ना भी मानो तो इसे मनवाने का हुनर रात है। तुम्हें नहीं पता, वो अगर दिन को भी रात कह दे तो मैं इनकार नहीं कर सकती। टेलीफोन की चिकारती बेल पर 2-3 पकोड़े एक साथ उठाकर नीचे भागी थी। हेलो, सांसें बेतरतीब हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब शाइस्तगी से सलाम किया गया था, जबकि गंभीर मर्दाना अजनबी आवाज़ पर सलाम का जवाब देते हुए भी हिचकिचा गई थी। आप सलवा हैं? कुछ लम्हे की खामोशी के बाद इस्तफसार किया गया था। जी, वो महज ये बोल सकी थी। मैं अरसल हूँ। अपना तारुफ करवाया गया था। मैं किसी अरसल साहब को नहीं जानती। साथ ही इसने खट से रिसीवर रख दिया था और गायब दिमागी से सोचने लगी, ये अरसल कौन है? मामा और बाबा शाम ढले वापस आए थे। बाबा ने बताया कि अगले हफ्ते शादी की तारीख मुकर्रर करने आएंगे। बस उन्मा ने भी अब चंद दिनों की मेहमान है। वो रिसीवर हाथों में लिए गुमसुम सा बैठा रह गया था। इससे सोचा इस सिलसिले में रिदा से मदद लेनी चाहिए, लेकिन ऑफिस में इतना काम था कि पूरा हफ्ता इसे फुर्सत ही नहीं मिली। आखिर वीकेंड पर वो इनके घर आया था। अरे आज तुम खुद से कैसे चले आए? रास्ता तो याद रहा ना? आदिल मसनूई ताज्जुब का इजहार करते हुए कदर तशवीश भरे लहजे में बोला था, वरना आज से पहले तो वही ज़बरदस्ती से खींचतान कर लाता था। बकोमत घर वाले सब कहाँ हैं? इसने महसूस किया था सारे घर में ही सन्नाटा छाया हुआ है। अम्मा भी तो इस वक्त कलीलुल्लाह फरमा रही हैं। समरीन, बच्चे और रिदा आज फारूक अंकल की जानिब गए हैं। उनकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो रही है ना? उनकी कौन सी बेटी? अरसल का दम सीने में ही अटक गया था। फारूक तो सलवा के बाबा का नाम था। बड़ी बेटी, वो भी अपना नाम का खबीस था। अब इसे भला क्या पता कि बड़ी बेटी कौन सी है? वो जिसे बच्चे सल्लू खाला कहते हैं। वो सर के जाते हुए सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला तो आदिल ने खासे मशकूक नज़रों से इसे देखा। तुम्हें इसका नाम इतना क्यों याद है? तफ्तीशी अंदाज में पूछा। नाम की मुमासलत की वजह से, क्योंकि ईमान भी मुझे सल्लू चाचा कहती है। इसे दांत पीसते हुए बताया तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। नहीं, उसकी बड़ी बहन है उन्मा। अरसल की कब की रुकी हुई सांस बहाल हुई तो धड़कनों ने एतदाल पकड़ लिया था। मैं चाय ले आऊँ? वो उठते हुए बोला। शादी कब तक है? वो चाय बनाकर वापस आया तो उसके लबों पर फिर वही सवाल था। 1 हफ्ते बाद। इसने पूरा बिस्किट मुंह में रखते हुए बताया। मुझे तो मुद्दत हुई कोई फंक्शन अटेंड किए हुए। खैशतान के चेहरे पर मस्कीनियत और आवाज़ में बेचार की तारीफ करने में कामयाब हो ही गया था। तो इसमें इतना अफसरदा होने की क्या बात है? हमारे साथ चलना, तुम्हारी वजह से मुझे भी कंपनी रहेगी। आदिल ने फ़ौरन इसकी हस्बे मंशा जवाब दिया था और इसने मुरब्बतन भी इनकार ना किया था। आदिल का क्या भरोसा, अगर वो मज़ीद इसरार ना करता तो। घर आने के बाद वो
आज तरनू अपने अपार्टमेंट की सेटिंग करने में मसरूफ हो गया था। पर्दे, फर्नीचर, कारपेट सब कुछ तब्दील करवाया था। घर के हर हिस्से की सजावट वो यूं कर रहा था जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो, या फिर उनवा की बजाय 1 हफ्ते बाद उसकी अपनी शादी होने वाली हो। 1 हफ्ता, इसने उंगलियों पर दिन गिने। बहुत तवील इंतजार लगा था। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। 1 हफ्ता और उतने ढेर सारे काम, वो तो घन चक्कर बनकर रह गई थी। सबसे बड़ा मसला तो शॉपिंग का था। हर सूट अमन कई बार मुस्तरद कर चुका था। पहले इसे साड़ी पर एतराज़ हुआ था, फिर लहंगा लेकर आई तो इसने कहा कि ड्रेसिंग अपनी शादी पर पहनना। अब वो फ्रॉक लेकर आई तो इसके रंग पर एतराज़ था। तुम्हें पता है रेड कलर में तुम इतनी हसीन लगती हो कि मैं चाहता हूँ जब भी तुम ये रंग पहनो तो इस सिंगार पर सिर्फ मेरा हक हो। अब तो मामा ने भी इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। सो समन के साथ जाकर एक ही बार सारी शॉपिंग कर आई थी। अब की बार इसे सोच लिया था कि वो इन चीज़ों की अमन को भनक भी नहीं लगने देगी, लेकिन वो दोनों भी अभी बाजार से आकर बैठी ही थी कि उसकी आमद हो गई। मामू कहाँ है? कुर्सी संभालते हुए उसने थके हुए लहजे में इस्तफसार किया। समन इस दौरान सारे शॉपिंग बैग्स उठाकर गैर महसूस अंदाज में उठकर अंदर जा चुकी थी। बाबा तो घर में नहीं है, तुम्हें क्या काम था? शाम की ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। दोनों इस वक्त लॉन में बैठे हुए थे। इसके हाथ में एक ही ऑरेंज जूस का गिलास था जो आधा वो इसकी आमद से कब्ल खत्म कर चुकी थी। बाकी का आधा इसने अमन की जानिब बढ़ा दिया था। मैं नहीं चाहता कि लेडीज़ का खाना वेटर सर्व करें। इसने एक घूंट लेते हुए अपनी आमद की वजह बताई तो सलवा का दिमाग भग से उठ गया। अमन तुम पागल हो? वो जानती थी कैसा वो महज इसकी वजह से कह रहा है। मुझे जो बात नहीं पसंद मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता और खाना मैं सर्व करूँगा, बस मामू जान से इजाज़त लेनी थी। अच्छा तो अब तुम मेरे लिए वेटर बनोगी? वो तभी तो उठी थी। वो खामोश रहा। अमन प्लीज़, मैं इस दौरान ब्राइडल रूम में चली जाऊँगी। तुम इस फिक्र में खुद को हल्का मत करो कि मुझे कोई देख लेगा। इस यकीन दहानी पर वो कदर पुरसकून सा होकर उठ खड़ा हुआ था। सलवा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। 3 रोज़ उनवा को मायूं बिठाया गया था। साथ ही ढोलक भी रखी गई थी। खाला की फैमिली, मामा और बाबा के कजन्स, उनवा के फ्रेंड्स सब ने मिलजुल कर खूब हंगामा मचाया रखा था। मेहंदी की तकरीब में भी अपनी फैमिली और चंद करीबी दोस्त अहबाब ही मौजूद थे। तकरीब रात के 1 बजे तक चली थी। इसके बाद वो और उनवा जाकर बातें करती रही थी। फिर सलवा ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया था। सो जाओ, अब सुबह तुम्हें दुल्हन बनना है। रात सोने से कबल इसकी आंखों में जैसे रंगों की परात उतर आई थी। वो उसकी एक झलक देखकर खुद बेखुद सा हो चुका था। करमजी रंग की फ्रॉक में मलबूस फूलों का जेवर पहने वो इतनी हसीन लग रही थी कि इसे अपने दिल पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। कुछ आंखों की चोरी का खदशा था कि वो तकरीब अधूरी छोड़कर घर चला आया था और अब इसकी उंगलियां एक जाना पहचाना नंबर डायल करने में मसरूफ थी। दूसरी जानिब बेल जा रही थी। वो सांस रोककर जैसे इसके हेलो का मुंतजिर था। फिर कुछ सोचकर रिसीवर वापस रख दिया। जानता था वो फ़ोन पर कोई बात नहीं सुनेगी। अब इसे कल का इंतजार था, मगर इसका इंतजार लाहासिल ही रहा। पूरी तकरीब में उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। ना तो दाखिली रास्ते पर बारात का इस्तकबाल करने आई थी, ना ही स्टेज पर फोटो शूट करवाया था, ना ही किसी रस्म में शिरकत की थी। रुखसती के साथ ही वो मायूस था, उठकर घर चला आया था। फिर कुछ रोज़ ख्वाब सजाने में गुजरे, लेकिन अब ख्वाबों से मन नहीं बहलता था। इसीलिए वो एक फ़ैसला करके आदिल की जानिब चला आया था। हाँ अर्चल आओ। हमेशा की तरह पुरजोश इस्तकबाल, मगर अंदाज में गर्मजोशी मकफूद थी। फ़ज़ा में अजीब सी उदासी रची हुई थी। किचन से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों उठकर लॉन में चले आए थे। खैरियत? अर्चल ने बैठते ही खोजती निगाह से इसे देखा था। वो समरीन का भाई है ना अमन, उसकी मंगनी टूट गई है। ओह, इसने अफसोस से सर हिलाया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अर्चल को इसका इतना फिक्रमंद होना अजीब सा लगा था। हाँ लेकिन खानदान में ऐसी बात हो जाए तो दूसरे भी के रिश्ते इसकी जद में आ जाते हैं। हाँ ये तो है। इसने सरसरी सा तायद की, वरना इसे इस मौजूद में कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा तुम सुना? वो चेहरे पर बशाशत तारी करते हुए बोला। मैं तुमसे एक फेवर के सिलसिले में आया हूँ। इसने कुछ हिचकिचाते हुए तहमीद बांधी तो आदिल ने इसे मसनूई खफगी से घूरा था। बिला झिझक कहो यार, वो भाभी की कज़न है सलवा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लहजे की मजबूती बता रही थी कि उनमें पोशीदा जज्बे सतही और मामूली नहीं थे। रिदा और आदिल ने कदरे हैरान नजरों से इसे देखा था। वो अभी अभी चाय लेकर वहाँ आई थी। अमन की नस्बत बचपन से ही सिलवा से तय थी और अब सिलवा ने अचानक इससे शादी करने से इनकार कर दिया है। इसने गोया अपनी जानिब से धमाका किया था। अर्सला एक पल के लिए चौंका, फिर इत्मीनान से चाय का कप लबों से लगाकर बोला, अब तो मेरा प्रपोजल लेकर जाओगे? अर्सल भाई सोच समझ कर फैसला करें। उस लड़की का क्या एक माजी है। नीता को उनके इस फैसले पर जहाँ मुसरत हुई थी वहाँ वो ये भी चाह रही थी कि वो जज्बात के साथ साथ दिमाग से भी काम ले। माजी पर मेरा कोई हक नहीं है। इसके जवाब ने दोनों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। आदिल ने अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। समरीन तो किसी भी सूरत अपने भाई की मुखालफत करने को तैयार नहीं थी, मगर अम्मा भी और रिदा का वोट इसके साथ था। वो टेरेस पर खड़ी खाली निगाहों से लॉन का जायजा लेने में मसरूफ थी। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। टर्नबंट शाखें किस कदर उजड़ी और वीरान लग रही थी। किसी भी शाख पर कोई फूल नहीं खिला था। उदासी थी जो इसके वजूद के साथ साथ जर्द मौसम से भी लिपटी हुई थी। बाजी आपके लिए फूल आए हैं। तभी मुलाजमा ने एक खुश रंग फूलों का गुलदस्ता लिए चली आई थी। सब पलट कर हैरत से इन फूलों को देखा था। भला इस मौसम में कौन फूल भेजता है? इसने कार्ड
اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک نظم تحریر تھی، کچھ نئی منزلیں، کچھ نئے راستے، کچھ نئے مرحلے، کچھ نئے ضابطے، ایک نئے آسمان کی تلاش میں کچھ نئے پروں کو سوار لیں، ایک نئی پھر سے اڑان بڑھے نئی زندگی کے واسطے، سب غموں کو بھلا کر ایک نئی آشیاں کی تلاش میں، چلو نئے سرے سے سجاتے ہیں زندگی۔ ارسل، یہ ارسل کون ہے؟ ساتھ ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ماما اس وقت واش روم میں تھی، سو مجبوراً اسے ہی کال ریسیو کرنا پڑی تھی۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولی تو دوسری جانب انتہائی شوق لہجے میں فرمایا گیا تھا، جتنے پھول آپ کو بھیجے ہیں نا، آئندہ برسوں کی زرد رتوں میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے پھول لٹانے ہوں گے۔ میں ہر سال منتظر رہوں گا۔ پوری بات سنے بغیر اس نے کھٹ سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ماما 2 روز قبل اس پر اس رشتے کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ سب جو ہوا تھا وہ ابھی بھلا نہیں پائی تھی۔ امن نے اس سے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ پھر اس کے بعد سب ختم ہو گیا؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بات تو ہر پل اس کے دماغ میں گردش کرتی تھی۔ انواع اپنی شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد عمر اسے لینے آیا تھا۔ سب لون میں بیٹھے چائے اور پکوڑوں کے ساتھ ساتھ باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تبھی ماما فون کال ریسیو کرنے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ انواع کو اپنی پیکنگ کرنی تھی، پیچھے وہ اور عمر ہی رہ گئے تھے۔ وہ خلاقتاً مسکراتے ہوئے اسے کچھ دیر کے لیے کمپنی دینے پر مجبور ہو گئی تھی جب اچانک امن چلا آیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر اندر چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد انواع کو رخصت کرنے کے بعد ماما پھپھو کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ ٹیرس پر رکھے گملوں کو پانی دینے میں مگن تھی جب وہ بگڑے تیوروں سمیت اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں عمر کے ساتھ زیادہ فرینک ہونے سے منع کیا تھا اور تم لون میں اس کے ساتھ تنہا بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر حدت آمیز تھا کہ سلوا کو اپنے کانوں کی لوئیں سلگتی محسوس ہوئی تھی۔ امن، مائنڈ یور لینگویج، وہ تحمل سے بولی۔ تم جیسی لڑکیاں اسی طرح ادائیں دکھا کر دوسروں کے دل میں امید پیدا کرتی ہو۔ امن نے اس کی جانب انگلی اٹھائی تھی اور سلوا کو پورے کا پورا آسمان اپنے سر پہ گرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ امن، ادائیں دکھا کر دل میں امید پیدا کرنے کا الزام، وہ بھی کس کے دل میں؟ عمر جو اس کا بہنوئی تھا، اس کی اکلوتی بہن کا محبوب شوہر۔ اسے لگا جیسے منوں کے حساب سے غلاظت اٹھا کر کسی نے اس کے وجود پر مل دی ہو۔ اس کا اپنا دل وجود ہی اس کے لیے تعفن زدہ ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر ایک زاویے پر سپاٹ سی بیٹھی رہی تھی۔ تیسرے پہر کے بعد موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا SMS تھا۔ سوری، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا اور اگلے ہی دن اس نے انگوٹھی اتار کے پھپھو کو دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں گھروں میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے منانے اور سمجھانے آیا تھا، مگر اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ بابا تو باقاعدہ اس سے خفا تھے، البتہ ماما کو اس نے سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھی، اسی لیے برسل کے رشتے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ امن اس روز کے بعد کئی بار آیا تھا، مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات اگر اس نے کسی اور کے ساتھ منسوب کی ہوتی تو وہ روتی، خفا ہوتی، لیکن پھر اس کے منانے پر مان جاتی۔ مگر اس نے رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا اور اسے اپنے دل، اپنی عزت نفس اور پارسائی سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ پل میں فیصلہ ہوا تھا اور اس نے ارسل کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ آج اس قدر خوش تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو برقی کمکموں کے جگہ اپنی اپارٹمنٹ کو ستاروں پر سجا دیتا، چاند پر خوش آمدید لکھ کر اسے دروازے پر ٹانک دیتا، لیکن اس کے دسترس میں تو محض پھول تھے اور اس نے انہی سے سارا اپارٹمنٹ سجا دیا تھا۔ سلوا کے نکاح میں صرف 1 روز باقی تھا، زیادہ لوگ مدعو نہیں تھے۔ اس نے سادگی پر اصرار کیا تھا اور بابا نے اس کی بات مان لی تھی۔ ماما نے اسے جوس پلا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی اور اب اس کے دماغ میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگی تھی، وہ آوازیں جنہیں وہ کل سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید اس کی قوت مدافعت سے زیادہ زور آور تھی۔ اندر کی آوازیں ناقابل برداشت ہوئیں تو وہ باہر لون میں چلی آئی تھی۔ چند گہری سانسیں لے کر اس نے اندر کے غبار کو لون کی فضا میں تحلیل کرنا چاہا، مگر بے سود۔ اس نے لہلہاتے جھومتے پرندوں پر نظر ڈالی، ڈالی پر اس کا لفظ ثبت تھا اور پتے پتے پر اس کی یادیں رقم تھیں۔ وہ گلاب کے پودے کے پاس چلی گئی تھی، اس کے پتوں پر ہاتھ پھیرا تو اسے وہ وقت یاد آیا جب امن نے اس کی توجہ کھینچنے کے لیے جڑ سے اسے اکھاڑ پھینکا تھا۔ بعد میں سلوا نے اسے دوبارہ وہیں لگا دیا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا، وہ اسے اپنی طرح مرجھایا ہوا محسوس ہوا۔ جڑیں ایک بار اپنی مٹی چھوڑ جائیں تو پھر پہلے کی طرح کہاں پنپ سکتی ہیں بھلا؟ امن اس کی یادوں سے نکل کر اچانک اسے سماعتوں میں بولا، سوری پلیز، مجھے معاف کر دو، بس غصے میں میرا دماغ الٹ گیا تھا اور میں وہ سب بول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بکھرا بکھرا ملول سا امن چہرے پر شرمندگی لیے اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، ملگجے کپڑے، بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ۔ اسے پہچاننا مشکل لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلوا کے دل کو دکھ سا ہوا تھا۔ چہرے پر شرمندگی، ایک پل کے لیے اس کی دنیا ڈگمگائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا فیصلہ ایک چٹان کی صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کل اس کا نکاح ہونے والا تھا، اب اسے اپنے والدین کی عزت، اپنی خودداری اور ارسل کی بے لوث محبت کا مان رکھنا تھا۔ وہ امن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے اعتماد سے گویا ہوئی تھی۔ اعتبار محبت کا سب سے بڑا سنگھار ہوتا ہے۔ اعتبار کے زیور سے محبت کی دلہن آراستہ ہوتی ہے، مگر جہاں اعتبار نہ ہو وہاں محبت دلہن کے بجائے بیوہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ تمہاری بخشی ہوئی زرد رتوں میں کسی نے خوشی کا پہلا پھول کھلایا ہے، میں اسے مایوس نہیں کر سکتی، جس نے میرا ماضی فراموش کر کے مجھے محبت کا اعتماد بخشا ہے۔ میں اب ارسل سے منسوب ہو چکی ہوں، کل میرا نکاح ہے اور آئی ایم سوری، مجھے اس طرح لون میں تنہا کھڑے ہو کر تم سے باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں آپ کسی کی امانت ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، اس نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ امن اپنی بیوہ محبت کے ساتھ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ ختم شد۔